بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ امیر نے جرمنی کے صدر اور جرمن چانسلر کو ان کے ملک میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر قومی سطح پر جاری ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک تقریباً 3,475,000 کورونا ویکسین کی ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی۔ آج اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ اور جرمنی اور بیلجیم میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں جرمنی میں 100 سے زیادہ افراد جبکہ بیلجیم میں 40 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جرمنی کے صدر فرینک والٹر اسٹینمیئر اور جرمن چانسلر ڈاکٹر اینجلا مرکیل کو ان کے ملک میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر نے اپنے پیغامات میں زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع پر جرمنی کے صدر اور جرمن چانسلر کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکیل کو ان کے ملک میں سیلاب میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دوحہ میں فرانس کے سفیر فرینک جویلت نے قطر اور فرانس کے تعلقات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ فرانس کے سفیر قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین تمام شعبوں میں تعاون کا سلسلہ جاری ہے اور باہمی تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ قطر کا لوکل ڈیٹس فیسٹیول یعنی مقامی کھجوروں کا چھٹا فیسٹیول 2021 سوق واقف میں کل سے شروع ہو گیا ہے، جس میں 80 سے زیادہ کھجوروں کے فارمز حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ فیسٹیول ٹینٹ 3,600 مربع میٹرز کے رقبے پر لگایا گیا ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 720 افراد کو اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ ایونٹ رواں ماہ جولائی کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ حمد بندرگاہ میں سمندری کسٹمز اتھارٹی نے ملک کے اندر بڑی مقدار میں ممنوع ٹوبیکو اسمگل کرنے کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ کسٹمز اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ 2,738 کلو گرام ٹوبیکو یعنی تمباکو کو اناروں کے باکسز کے اندر چھپایا گیا تھا۔ واضح ہے کہ حکومت ان لوگوں کو بار بار وارننگ دیتی رہتی ہے جو اس قسم کی غیر قانونی حرکتیں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ملک میں کسٹمز افسران کو ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے، جس میں جدید ترین سسٹمز اور مسلسل ٹریننگ شامل ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 133 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 68 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے جبکہ 65 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 108 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 2,22,000 ہو گئی ہے۔ دریں اثنا حمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے دوران HMC کی فیسلٹیز کے آپریٹنگ آورز یعنی کام کرنے کے اوقات کا اعلان کیا ہے۔ ایمبولینس سروس، ٹراما اور ایمرجنسی سینٹر عید کی چھٹیوں کے دوران حسب معمول 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر قومی سطح پر جاری ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک تقریباً 3,475,000 ویکسین کی ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ دریں اثنا صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کرونا وائرس کی ایک نئی قسم کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نئی قسم انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ WHO کی جانب سے یہ انتباہ ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جبکہ دنیا کے کئی ممالک میں اس وائرس کے پھیلاؤ میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت WHO نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے آغاز سے متعلق تحقیقات میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے، جس کی وجہ سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں
اور لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہینم کا کہنا ہے کہ چین کو اس عالمی وبا کے ابتدائی ایام کے بارے میں زیادہ واضح اور شفاف ہونے اور اس سلسلے میں مزید ڈیٹا مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ اعداد و شمار سے یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ یہ خطرناک وائرس کیسے وجود میں آیا اور پھر پھیلنا شروع ہوا اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ آج اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی ڈسٹرکٹ جنین میں 7 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ اس سے قبل فوج نے ان لوگوں کے یاداب شہر میں واقع فیملی ہومز پر چھاپے مارے تھے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے آج جنین کے مغرب میں واقع اینین شہر میں بھی چھاپے مارے اور ایک فلسطینی کو اس کے 3 بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا۔ فوج نے ان کے گھروں پر چھاپا مارا تھا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج اور شہر کے نوجوان فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، لیکن کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب پیش خدمت ہیں کچھ عالمی خبریں۔ جرمنی اور بیلجیم میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے مختلف حادثات میں جرمنی کے اندر 100 سے زیادہ افراد جبکہ بیلجیم میں 40 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ مغربی یورپ میں حالیہ سیلاب اور طوفان کی وجہ سے دریاؤں میں شدید طغیانی آئی ہوئی ہے اور ڈیمز میں پانی باہر آ جانے سے سیلاب نے جرمنی اور بیلجیم کے کئی دیہی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ سیلابی ریلے سے دونوں ملکوں میں سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے اور درجنوں مکانات تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ یعنی مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں پہنچنا بھی دشوار ہے۔ بجلی کا نظام دربھرم ہونے اور فون اور انٹرنیٹ سروسز کی معطلی کی وجہ سے امدادی پارٹیوں کو ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرہ علاقوں سے کشتیوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینجیلا مرکل نے جو اس وقت امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں، سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی جانی اور مالی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مہاجرین سے متعلق بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن IOM نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سمندر کے راستے غیر قانونی طور پر یورپی ممالک میں جانے والے تارکین وطن کی ہلاکتوں کی تعداد رواں سال 2021 کے پہلے 6 ماہ میں گزشتہ سال 2020 کے پہلے 6 ماہ کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس سال جنوری سے لے کر جون تک سمندری راستے سے یورپ پہنچنے کی کوشش میں کم از کم 1146 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ زیادہ تر ہلاکتیں بحیرہ روم عبور کرنے کی کوشش کے دوران ہوئی۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل راماپوسا نے ملک کے اندر ہنگاموں پر قابو پانے کی غرض سے پولیس کی مدد کے لیے فوج کو طلب کر لیا ہے۔ صدر نے بد امنی کا ذمہ دار ملک دشمن کرمنلز کو ٹھہرایا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ تشدد کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور آخر میں موسم کا حال۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ قطر کے اندر آج رات درجہ حرارت 33 اور 36 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا اور آسمان پر کہیں کہیں بادل چھائے رہیں گے۔ ہوا میں رطوبت ساری رات رہے گی اور دھند چھانے کا بھی امکان ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جرمنی کے صدر اور جرمن چانسلر کو ان کے ملک میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر قومی سطح پر جاری ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک تقریباً 3,04,75,000 کورونا ویکسین کی ڈوزز لوگوں کو دی جا چکی ہیں۔ آج اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ اور جرمنی اور بیلجیم میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں جرمنی میں 100 سے زیادہ افراد جبکہ بیلجیم میں 40 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔